عباس ہائے سکینہ القما صدا دے رہی چھے زندگی بھر تڑپتی رہیش ہوں મારું જીવન નાકામ થયું છે આલે અહમદ ને નાકામ આવી آل احمد نے ناکام آپ جا کے پڑھ لیجئے گا شیخ صدوق کی کتاب ہے ثواب الامان اور عقاب الامان. شیخ صدوق بہت بڑے عالم ہیں. فقہا میں شیخ صدوق کا بہت بڑا نام آتا ہے. فقیوں میں آپ کسی بھی طالب علم سے پوچھ لیں گے شیخ صدوق کون ہے, اگر وہ شیخ صدوق کے بارے میں نہ بتا پائے وہ طالب علم ہی ہے. شیخ صدوق نے ساری روایتیں جمع کر کے زائروں کی آداب لکھے وہاں پر کہ زائرین جب آئے نا امام حسین کے حرم میں جائیں تو کیسے جائیں. جب آپ جائیں نا امام حسین کے حرم میں تو تھوڑی پیاس کی حالت میں جائیں, تھوڑی بھوک کی حالت میں جائیں, تاکہ آپ کو محسوس ہو. کیا محسوس ہو؟ وہ پیاس محسوس ہو, وہ بھوک محسوس ہو. اس حالت میں جا کر آپ دیکھیں, پھر آپ کو دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ روایتیں کہہ رہی ہیں. بھوک لگتی ہے نا انسان کو, کتنی تڑپ ہوتی ہے. آپ جائیں اور پھر کربلا کی بھوک کو بھی یاد کریں, پھر کربلا کی پیاس کو بھی یاد کریں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام درود پڑھیں. مسلم مولا کا صحابی یہ روایت کرتا ہے, کہتا ہے کہ میرے سے مولا نے فرمایا کہ ہماری جد کی زیارت کو واجب قرار دیا ہے. واجب قرار دیا ہے. جس کے پاس استطاعت ہے, یعنی پیسہ ہے, مفلسی نہیں ہے, وہ آئے سال میں 2 مرتبہ. میں یہ سب مفہومی باتیں کر رہا ہوں, سب روایتوں سے کر رہا ہوں. 2 سال میں اگر کوئی کام کی کوئی وہ نہیں ہے, مشکلات نہیں ہے, تو 2 مرتبہ امام کہتے ہیں 2 مرتبہ تو آئے. ہمارا ہی تو پیسہ ہی جو کھا رہے ہیں, وہ اپنا کھا رہے ہیں کیا؟ بولتے کوئی شیعہ میں اپنا کماتا ہوں اور اپنا کھاتا ہوں. کوئی شیعہ نہیں کہے گا, کس نہج کا بھی شیعہ ہو کبھی نہیں کہے گا میں کھاتا بھی ان کا ہوں اور پیتا بھی ان کا. سب کچھ زندگی میں جو ملا ہے, اولاد ملی ہے تو ان کے توسل سے, اولاد کو شفا ملی ہے تو ان کے توسل سے, سب ان کا. تو مولا کہتے 2 مرتبہ آئے. اگر پیسہ رکھتا ہے, استطاعت ہے, مشکلات نہیں ہے, گھریلو معاملے میں آ سکتا ہے, تو فیملی کو ساتھ دے کر 2 مرتبہ یہاں آئے اور ہمارے جد کی زیارت کرے. یہ روایت کیوں کہہ رہے ہیں مولا؟ اب سنیے گا, اب روایت پڑھ رہا ہوں. موسیٰ کاظم علیہ السلام سے درود پڑھے محمد علیہ اس لیے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ جب کوئی شخص میرے جد کی زیارت کو آتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ اور اس کے آگے والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب توجہ کیجئے گا, آغا صاحب یہ تو آپ چھوٹ دے رہے ہیں, یعنی ہم گناہ کریں اور ہمارے آگے والے گناہ بھی معاف ہو جائے, یہ کیا بات ہے؟ پچھلے گناہ بھی معاف اور آگے والے جو میں نے کیے ہی نہیں وہ بھی گناہ معاف, یعنی میں کروں گا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا. ایسا مسئلہ نہیں ہے, یہ نہیں کہا. مطلب کیا ہے سنیے گا, آگے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک شخص جو گانا گاتا ہے اور گانا گانے کے بعد وہ متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے. مثال دے رہا ہوں, متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے. اب اس کے گانے کی جو سیڈیاں پوری دنیا میں رائج ہو گئی, اس نے سب چھوڑ دیا. اب وہ صرف مولا حسین کا ہو گیا. سوتا ہے تو مولا حسین کہتا ہے, اٹھتا ہے تو مولا حسین کہتا ہے, کھاتا ہے تو مولا حسین کہتا ہے, اور پیتا ہے تو مولا حسین کہتا ہے. اب اسے کچھ نہیں چاہیے مولا حسین کے سوا. اب وہ کیا کرے؟ اب مولا کہہ رہے ہیں اب وہ جب عارفاً بحقی کے ساتھ میرے جد کا ہو گیا تو اس کے آگے والے گناہ اور اس کے پیچھے والے گناہ دونوں معاف ہو جائیں گے. کیونکہ اب وہ جو سیڈیاں جو رائج ہو گئی ہیں گانے کی سیڈیاں رائج ہو گئی, اس نے تو معافی مانگ لی. اب وہ جو لوگ اس کے گانے سن رہے ہیں, حرام فعل حرام ہو رہا ہے, اس کا کیا حساب ہے؟ اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا.
اب ایک اور روایت سنیں، ایک اور روایت سنیں. مولا علی کا چاہنے والا بہت مشہور روایت ہے، آپ سنی ہوگی. بس اس روایت سے متصل کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں آگے والے گناہ سے کیا مراد ہے. مولا علی کا چاہنے والا آیا خود مولا کے پاس. مولا مجھ سے غلطی ہو گئی. کیا غلطی؟ کچھ چوری سی ہو گئی ہے. اچھا کیا کرنا ہے؟ مولا میری 4 انگلیاں کاٹ دیں جو حکم ہے قرآن میں. اچھا خود کہہ رہا ہے مولا سے چاہنے والا ہے، چاہنے والا ہے. ہم جائیں گے، ہم جائیں گے. آیا ہے خود، ہم جائیں گے. بتائیں اپنے جد کو بتائیں مولا حسین یہ ہو گیا، مولا حسین یہ ہو گیا. مولا حسین میں نے قطع رحمی کر دی اپنی اس فیملی سے. بھائی کو میں نے ایسے بول دیا، بہن کو میں نے ایسے بول دیا، ماں سے میں نے بدتمیزی کر دی، والد سے میں نے بدتمیزی کر دی. جا کے بتائیں مولا کو. بولے یہ سب باتیں بولے مولا سے. اگر کہنے لگا مولا یہ میری 4 انگلیاں کاٹ دی، مجھ سے چوری ہو گئی. اچھا خود کٹوا رہے ہیں؟ مولا کٹوا رہے ہیں، وہ کاٹ دے. بس کاٹ دی 4 انگلیاں اس نے اس کی کاٹ دی گئی. اب جب 4 انگلیاں کاٹ دی گئی تو اس کے گناہ کے کیا رہ گئے؟ اثرات رہ گئے. اثرات رہ گئے، گناہ کے اثرات رہ گئے. اب جب بھی وہ ہاتھ دے کے چلتا تو لوگ اسے کہتے، کیا کہتے؟ بھائی تم نے چوری کی تھی تو شرعی حد کیا تھی؟ تمہاری 4 انگلیاں کٹی تو تم چور ہو. اثرات رہ گئے. اب وہ گئے بازار میں، کیا اعلان کرتا ہے؟ میں وہ ہوں جس نے امام المتقین سے، امام الصادقین سے، جو لسان اللہ ہے، جو ولی اللہ ہے، جو حجت اللہ ہے، جو خلیفۃ اللہ ہے، جو دنیا میں کائنات میں رسول کے بعد افضل ترین شخص ہے، اس سے میں نے یہ 4 انگلیاں کٹوائی ہیں. چک چک کے کہہ رہا ہے بازار میں، چک چک کے کہہ رہا ہے. امام حسن دیکھ رہے تھے. بابا کے پاس آتے، مولا علی کے پاس کہتے ہیں بابا یہ کون شخص ہے؟ آپ نے حد شرعی جاری کی اس شخص کے اوپر، اور وہ بجائے اس کے کہ آپ کو کچھ اور کہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ آپ حجت اللہ ہے، آپ ولی اللہ ہے، آپ خلیفۃ اللہ ہے، آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا میں کائنات میں پہلے افضل ترین شخص ہے. بلاتے ہیں، جاؤ بیٹا حسن اس سے واپس بلا کے لاؤ. بلایا جاتا ہے اسے واپس. لانے کے بعد مولا ہاتھ پھیرتے اور اس کی 4 انگلیاں آئی تھی. میرا گلا بھی، میرا ساتھ بھی، میرا تھوڑا آپ درود پڑھ کر میرا ساتھ دیجیے تاکہ میں اپنی زحمتیں بہت جلدی تمام کروں گا. حق ادا کرنا تو حق تو کوئی بھی فرش ازا ادا نہیں کر سکتا. بس ہم سب یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس فرش ازا میں اپنا حصہ ڈالنے آئے ہیں، کیونکہ ہم سب کا یقین ہے کہ یہاں رسول خدا بھی ہیں، فاطمہ الزہرا بھی ہیں، زینب الکبریٰ بھی ہیں، اور حتیٰ کہ جناب سکینہ بھی موجود ہے. سب کا یقین ہے یہاں. بس ایک روایت اور بیان کرتا ہوں. مولا کے پاس ایک شخص ہے علی بن احمد، روایت کرتا میرا ایک ہمسایہ تھا، برابر میں رہتا تھا میرے، محمد بن علی اس کا نام ہے. کہتا ہے کہ یہ شخص روز ہر مہینے مشی کرتا تھا. مشی آپ پیدل چل رہے ہیں نا، پیدل چل رہے. روایت ہے جب آپ ایک قدم رکھتے ہیں نا تو ایک گناہ ختم ہوتا ہے، جب آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں نا تو ایک نیکی میں اضافہ ہو جاتا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مولا حسین کو دے دیا اماموں نے، آؤ لے جاؤ، آ کر یہاں سے جو لینا لے جاؤ. ہر امام نے تاکیداً اپنے جد کی زیارت کا کہا ہے. تاکیداً لفظ کہہ رہا ہوں، تاکیداً، تاکیداً. آپ روایتیں پڑھیں گے اتنا کسی امام کا ثواب نہیں ہے. کسی امام کے بارے میں اتنی روایتیں نہیں ہیں جتنی مولا حسین کے بارے میں روایتیں، زیارت کے بارے میں. آپ پورے چھاٹ کسی امام کے بارے میں اتنی روایتیں نہیں ہیں سوائے مولا حسین کی زیارت کے بارے میں. کہتے ہیں ہمسایہ تھا، ہر مہینے مشی پہ جاتا تھا، ہر مہینے جاتا تھا، مگر ضعیف تھوڑا ہو گیا تھا، کمزور ہو گیا. کچھ مہینے کچھ سال اس نے مشی پہ جانا چھوڑ دیا تھا. کہتا ہے پھر دوبارہ گیا، مشی کی، مولا کی زیارت کو آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، زیارت پڑھی، سو گئے. سونے کے بعد مولا خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں
اے محمد بن علی تو میرا بہت اچھا بندہ تھا, تو میرا پکا چاہنے والا تھا, ہر مہینے میری زیارت کو آتا تھا, مگر تو نے چھوڑ کر مجھ سے دغا کی. جملہ سنیں, جملہ سنا, اے محمد تو میرے لیے ہر مہینے مشی کرتا تھا, ہر مہینے میری زیارت پر آتا تھا, مگر تو نے دغا کی, تو کیوں نہیں آئے؟ کہ مولا دیکھ رہے ہیں نا ضعیف ہو گئے ہو, کمزور ہو گئے ہو, معافی چاہتا ہوں, اور میں نے روایت سنی ہے جو آپ سے منسلک ہے. کیا روایت ہے؟ مولا نے کہا کیا روایت ہے, سناؤ. مولا کہہ رہے ہیں, اس محمد ابن علی سے کون کہہ رہا ہے؟ مولا کہہ رہے ہیں, مولا محمد ابن علی سے مولا کہہ رہے ہیں, میرے بارے میں جو تم نے روایت سنی ہے لوگوں سے وہ سناؤ, میں سننا چاہتا ہوں. کہا مولا میں نے سنا ہے آپ نے کہا ہے جو شخص میری زیارت کو آئے گا, میری زیارت کرنے کے لیے آئے گا, میں اسے جہنم سے نکال کر جنت میں لے کے چلے جاؤں گا. جہنم میں بھی ہوگا نا تو میں اسے جنت میں لے جاؤں گا. یہ ابراہیم مجاب ہے, آپ نے روزہ دیکھا ہوگا, سنا بھی ہوگا. ان کو یہ کوئی امام حسین کے دور کے نہیں ہے یہ روزے. ابراہیم مجاب کا روزہ امام حسین کے دور کا نہیں ہے, امام حسین کے کئی سالوں بعد کا روزہ ہے, کئی سالوں بعد کا, کئی سالوں بعد کا, کئی سالوں بعد کا روزہ. کیا ان کو کیسے یہ مقام ملا کہ قبر حسین کے آگے ان کو جگہ مل گئی؟ ہو سکتا ہے کہ حسین نے اجازت نہ دی اور ان کو مل گیا, کسی عراقی نے لڑ جھگڑ کے ان کو اندر دفن کر دیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. اب سنیے گا ان کا کیا واقعہ ہے, سنیں. ٹائم بہت کم ہے, باتیں بہت ہیں, ظاہروں کے لیے بس یہ چھوٹے سے جملے ہیں جو میں آپ کے سامنے ادا کر رہا ہوں. ابراہیم بن مجاب یہ بھی مشی کرتے تھے اپنے جد کے لیے, بہت مشی کرتے تھے. یہ شب جمعہ کو اپنے والد کو لے کر آتے تھے, ایک شب جمعہ کو اپنی والدہ کو لے کر آتے تھے کاندھوں پہ بٹھا کر. اب یہ آپ کا دور نہیں ہے, انٹرنیشنل دور, گاڑی میں سفر کرتے ہیں, ایروپلین میں سفر کرتے ہیں, آپ چھوٹے مقام پہ جانے کے لیے بھی آپ کو گاڑی چاہیے. ارے بھائی اگر چل سکتے ہو, شرعی مسئلہ نہیں ہے, مرض لاحق نہیں ہے تو مشی کرو. روایت کہتی ہے ایک قدم رکھو گے تو ایک گناہ ختم, دوسرا قدم پر اٹھاؤ گے تو ایک نیکی میں اضافہ. کیا نیکی نہیں چاہتے؟ یہاں آ کر بھی اگر نیکی نہیں چاہتے تو کون سے ملک میں نیکی ملے گی؟ کون سے ملک میں؟ ان کو کیوں ایسا مقام ملا ابراہیم بن مجاب کو کہ مولا کے حسین کے حرم میں آگے جگہ مل گئی؟ بہت جلدی بن گیا, بیان کر رہا ہوں. ابراہیم بن مجاب, بس آخری بات بیان کر کے روایت مسائل مولا عباس پر آؤں گا. یہ ایک شب جمعہ اپنی والدہ کو, ایک شب جمعہ اپنے والد کو لے کر آتے تھے. بہت بزرگ تھے دونوں, 100 سال سے عمر ان کی زائد تھی, دونوں والدہ اور والد. ایک شب جمعہ ان کو بہت مشکلات ہو گئی. ان کے والد کی باری تھی, والدہ کو سلام کرنے گئے کہ والدہ ہم جا رہے ہیں, اجازت دیجیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. والدہ نے کہا بیٹا ایک خواہش ہے میری, بہت پر خدمت گزار تھے اپنے ماں باپ کے, اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ اتنی دور سے اپنے والد اور والدہ کو اپنے جد کی زیارت کے لیے لے کر آتے تھے. بہت وہ تھے, فرما بردار تھے. میری خواہش ہے, مجھے نہیں معلوم میری کل موت ہو جائے گی, میں یہی جملہ کہتا ہوں, مگر لوگ مجھ سے اس جملے سے ناراض ہو جاتے ہیں. اب یہ جملہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ ایک دن بعد چلے جائیں گے؟ ارے بھائی جانا سب کو ہی ہے, میرے کہنے سے تو نہیں ہوگا کہ میں ایک دن بعد چلے جاؤں گا. پروردگار عالم نے لکھا ہوا ہے میرا جانا تو لکھا ہوا ہے. میں 1000 بار بھی کہہ دوں کہ میں آج چلے جاؤں گا, آج صبح میری موت ہو جائے گی, تو نہیں ہونا ایسا. یہ کوئی بات نہیں, ایسا نہیں ہے. جب مشیت الہی میں میری موت لکھی ہوئی ہے, 14 شعبان کو یعنی آپ کی جو تقدیر لکھی جاتی ہے اس میں سب لکھ دیا گیا. آپ کو زندہ رہنا ہے, آپ کی روزی میں برکت ہوگی, آپ کو یہ امتحانات ہوں گے, آپ کے ساتھ یہ ہوگا, آپ کے ساتھ یہ ہوگا. 14 شعبان کو جو لکھا جاتا ہے وہ سب ہو گئے, سب طے ہو گئے. اب اس کے بعد کوئی اس تقدیر میں تبدیلی نہیں لا سکتا سوائے اس کے کہ دعاؤں کے ذریعے سے, دعاؤں کے ذریعے سے تقدیر میں تبدیلی آ سکتی ہے. دعاؤں کے ذریعے سے, توسل کے ذریعے سے. اگر یہ جا کر کہہ دیں پروردگار عالم سے ہماری درخواست کر دیں تو وہ تقدیر تبدیل ہو سکتی ہے. والدہ نے درخواست کی,
کہ مجھے جانا ہے جمعے کو. کہا والد کی باری ہے, آپ کو پچھلے جمعے شب جمعے کو لے کر گئے ہوں, والد ناراض ہو جائیں گے, تو اپنے والد سے جا کر کہو کہ وہ آج نہ جائیں. والد کے پاس گئے, کہا بابا جان والدہ کہہ رہی ہے کہ آج آپ رک جائیں, اور وہ مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ شاید میں کل نہ رہوں, اور آج مجھے آپ زیارت کے لیے دیں. اچھا یہ بات ہے بیٹا, تو پھر میری بھی سن لو. کہا بابا سنائیے. بیٹا میری عمر بھی آپ کی والدہ کے برابر ہے, ہو سکتا ہے میں بھی کل چلے جاؤں, تو میں بھی نہیں چاہتا کہ زیارت کو چھوڑ دوں. ایسی زیارت کو, اب روایت سن لیں, ایسی زیارت کو جس کا ثواب 1000 حج, جس کا ثواب 1000 عمرہ, کم ہے, جس کا ثواب 1000 شہید. وہ شہید نہیں کہہ رہا جو عام ہو, وہ شہید کہہ رہا ہوں جو بدر میں شہید ہوئے, بدر میں وہ ثواب 1000 صدقوں کو ثواب. یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ جاتے ہیں نا, حرم کے قریب یہ فرشتے موجود ہوتے ہیں, بس میرا اور آپ کا ظرف ایسا ہے کہ پہچان نہیں پاتا. فرشتے موجود ہوتے ہیں, 70,000 فرشتے آتے ہیں, 70,000 فرشتے چلے جاتے ہیں. روایت کہتی ہے نا جو فرشتہ چلا گیا وہ قیامت تک نہیں آئے. اتنی لائنیں لگی ہوئی, اتنی لائنیں لگی ہوئی فرشتوں کی, اور درخواست کرتے ہیں, اور جو فرشتے جاتے ہیں نا اوپر تو ان میں سے ایسی خوشبو آتی ہے, دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آئے ہو, کدھر سے آئے ہو, کہتے ہیں حرم سے آئے. تو ہم کیسے درخواست کریں حرم میں جانے کی؟ جو چلا گیا, جو چلا گیا, اب وہ فرشتہ قیامت تک نہیں آنا. اب اس فرشتے سے پوچھے اس کا شوق, اس کی لگن کتنی ہے. حرم امام حسین علی مولا فرماتے نا, اگر تم شوق رکھو نا ہمارے جد کی زیارت کی تو تم زندہ بھی نہ رہو, ان کے بغیر زندہ بھی نہ رہو. ابراہیم المجاب بس کہا اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اب دونوں کو لے جانا پڑے گا. یہ دونوں کو لے کر آ جاتے. مختصر کر کے میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ان کے بارے میں, اب ایک جملہ پڑھا. جب بھی آتے تھے نا السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک, کہتے تھے جملہ یاد تھا. برابر میں بیٹھے ہوتے تھے لوگ, کہتے ہیں موجود ہے واقعہ ان کا, برابر میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے, کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں یہ جملہ ابراہیم بن مجاب کے منہ سے نکلتا تھا, وہاں سے مولا کا سلام آتا تھا. تاکہ قسم میں اور آپ کہاں پر ہیں مجھے نہیں معلوم, کس مسجد پر ہے مجھے نہیں معلوم, خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم, میں اور آپ کس مسجد, جو برابر میں بیٹھے ہوتے تھے. صرف ابراہیم بن مجاب کو نہیں آتا تھا سلام, وہ برابر میں بیٹھنے والوں کو بھی سلام آتا تھا, برابر میں بیٹھنے والوں کو بھی سلام آتا تھا. وہ بھی کان سے سنتے تھے, بار بار کہتے تھے ابراہیم بن مجاب مولا کو سلام کرو, جواب آئے گا ہم بھی سنیں گے. ایسے مل گئی حرم میں جگہ ابراہیم بن مجاب کو. جب بھی آتے تھے لوگ کہتے ہیں, روایت ہے, واقعہ موجود ہے, جب بھی مولا کو سلام کرتے تھے ابراہیم بن مجاب, ہم لوگ کے انتظار میں رہتے تھے کہ ابراہیم مولا کو سلام کرے اور ہم مولا کے جواب سنیں. اللہ اکبر. میں نے کہا نا میں کچھ بھی نہیں پڑھ رہا, ظاہروں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پڑھ رہا, ظاہروں کے چلنے کے بارے میں نے ابھی کچھ بھی نہیں پڑھا اور کچھ نہ پڑھ سکتا ہوں. میں میرے پاس جتنا وقت ہے میں اس میں ہی اپنی مجلس تمام کروں گا. بس آخری واقعہ, ایک حلہ میں زیارت ہے, آپ جائیں گے کبھی اور مولانا آپ گئے بھی ہوں گے, ایک شخص ہے وہاں پر, میرے ذہن میں اس کا نام نہیں ہے, بہت بڑی زیارت ہے. اس کی والدہ نے, اس کی والدہ وہابی تھی, وہابی تھی, منت مانگی, پروردگار عالم سے منت مانگی. کیا منت مانگی؟ بار الہ مجھے ایسا بیٹا دے, ایسا بیٹا دے, کیسا بیٹا, ایسا بیٹا دے جو حسین کے زائروں کو تنگ کرے اور حسین کے زائروں کو قتل کرے. اب جملہ سنیں, حسین کے زائروں کو قتل کرے اور حسین کے زائروں کو تنگ کرے. مل گئے بیٹا, پروردگار عالم نے دے دیا. اچھا عجیب منت ہے, حسین کے زائروں کو تنگ کر رہا ہے اور حسین کے ظاہروں کو تنگ کرنے کے لیے اور حسین کے ظاہروں کو قتل کرنے کے لیے پروردگار عالم نے بھی دعا قبول کری. ایسا نہیں ہے, خدا جانتا تھا وہ جو بیٹا پیدا ہوگا نا اس کو مقام کیا ملے گا. اب سنیے گا, بڑا ہو گیا, 18 سال کا عمر ہو گئی اس کی والدہ نے اس سے کہا جاؤ, ہم نے تمہیں جس کے لیے بڑا کیا ہے,
پالا ہے، اتنا پروان چڑھایا ہے، اب جاؤ اس کام کے لیے۔ یہ گیا، جا کر قتل کرو یا کسی زائر کو زخمی کر کے آؤ یا کسی زائر کو تنگ کر کے آؤ۔ یہ گیا اس روٹ پر جہاں سے زائر آتے تھے، زیارت کے لیے جہاں سے زائر آتے تھے، یہ اس روٹ پہ گیا۔ جانے کے بعد بیٹھ گیا، اس کو نیند آ گئی، اس کو نیند آ گئی۔ اب سنیے گا جملہ، اس کو نیند آ گئی، خواب میں دیکھتا ہے رسول خدا کھڑے ہوئے، میرا باپ اور میں جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اب جو جملہ کہہ رہا ہوں نا، آپ کی اہمیت کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ آپ کی اہمیت کتنی ہے اب سنیے گا، آپ کی اہمیت کتنی ہے، آپ کی دھول کی اہمیت کتنی ہے۔ آپ تو دھول، آپ کی دھول کی بھی قیمت ہے، دھول دھول دھول، یہ پاؤں ہے نا، اس کی بھی قیمت ہے جو اس میں سے دھول نکلتی ہے، مٹی نکلتی ہے۔ یہ سو رہا تھا، رسول آئے، یہ دونوں باپ بیٹے جہنم میں لے جائے جا رہے تھے، دونوں باپ بیٹے جہنم میں لے جائے جا رہے تھے۔ جہنم میں فرشتے سے رسول نے کہا اس کے باپ کو لے جاؤ، اس سے چھوڑ دو، یہ خواب دیکھ رہا ہے، اس کے باپ کو لے جاؤ۔ تو فرشتے نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ یہ آپ کے نواسے کا دشمن ہے، یہ قتل کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے آپ کے نواسے کے زائروں کو، آپ پھر اسے کیوں روک رہے ہیں؟ اسے بھی جہنم میں جانے دے دیجیے۔ کہا نہیں، کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس کے پاس سے میرے نواسے حسین کا زائر گزرا تھا اور اس کی دھول اس کے منہ پر آ گئی ہے، اب یہ چل ہی نہیں سکتا۔ جملے، اس دھول، اس زائر کی دھول اس کے منہ پہ آ گئی ہے، اب تم ایسے دوزخ میں ڈال بھی دو گے تو دوزخ کی آگ اسے قبول نہیں کرے گی، قبول نہیں۔ یہ زائرین، یہ ہے زائر، یہ ہے زائروں کی فضیلت، یہ ہے حسین کے زائروں کا مقام۔ کچھ نہیں پڑھا، بس آج مولا عباس کے چند مسائل پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے زائر۔ ہمارے اساتذہ ہمیں بتاتے ہیں تم تو خوش نصیب لوگ ہو جو گاڑیوں میں بیٹھ کر مولا کی زیارت کو چلے جاتے ہو۔ ایک دور ایسا تھا صدام سے اور صدام سے پہلے کا، صدام کا دور اور صدام سے پہلے کا۔ کہتے جب ایک باپ جاتا تھا نا کیا نام ہے حسین کی زیارت کرنے کے لیے، اپنے مولا کی زیارت کرنے کے لیے، تو ایک بیٹا قتل کروانا پڑتا تھا اسے۔ ایک ایسا باپ تھا جس نے حسین کی زیارت کرنے کے لیے چاروں بیٹے حسین پہ قربان کر دیے۔ اس سے پوچھا نا پولیس والے نے، پوچھتا ہے کہ تم ابھی ایک بیٹے کو قربان کر چکے ہو، اب دوسرے بیٹے کو بھی قربان کر رہے ہو، کیوں؟ کہا حسین کے لیے تو 2 یا 4 تو کچھ بھی نہیں، پروردگار عالم قیامت تک مجھے بیٹے دیتے رہے، میں حسین کو دیتے رہوں گا۔ لو کیوں؟ ملتے ہی اسی کے صدقے میں، ملے ہی اسی کے صدقے میں، میرے کوئی اس نے مجھے دیے کہ تم تربیت کرو اس کی ایسی کہ اس کے دل میں عشق حسین ہو، اس کے دل میں خون حسین ہو، ایسی تربیت کرو۔ ایک ماں، ایک عورت مدارج ہمارے استاد بہت مشہور مدارج کہ وہ جاتی تھی صدام کے دور میں جا رہی تھی۔ صدام نے ایک قانون رائج کر دیا تھا۔ کیا قانون رائج کر دیا؟ جو بھی امام حسین کی زیارت کے لیے جائے گا وہ اپنا ہاتھ قلم کروائے گا، دائیں ہاتھ قلم کروائے گا۔ اس نے ایک کروا دیا، کہتے جب دوسری کے لیے نکلی تو پولیس والے نے کہا اپنا دائیں ہاتھ نکالو۔ جب دوسری دفعہ زیارت کے لیے گئی تو اس نے کہا دائیں ہاتھ نہیں ہے میرے پاس۔ کہا کیوں؟ کیونکہ ایک زیارت کر چکی ہوں اور کٹوا چکی ہوں، تم میرا بایاں ہاتھ کاٹ دو۔ یہ حسین جس کے لیے لوگوں نے اپنی تمام جسم کے اعضاء قربان کر دیے، انہی اعضاء کو میرے مولا عباس نے قربان کیا۔ شب عاشور کا وقت ایام مصیبت ہے، ہو سکے تو ہمیں سب کو چاہیے کہ چہرے پر مسکراہٹ لے کرنا۔ ایک دن بعد شب عاشور نمودار ہوگی، دھوپ میں جا کے بیٹھیے گا،
पता चलेगा आपको कि कितनी प्यास लगती है। वो हुसैनी काफिला जो 3 दिन का भूखा प्यासा, कासिम कुर्बान हो गए और मोहम्मद कुर्बान हो गए, असहाब कुर्बान, अब्बास को इजाजत नहीं मिली। कितना बड़ा वफादार, यही सबसे बड़ी मुसीबत थी अब्बास के लिए, यही सबसे बड़ा गम था कि मेरे को इजाजत नहीं है। वरना खुदा की कसम, उलमा कहते हैं, फकीह कहते हैं, अगर अब्बास को इजाजत मिल जाती ना तो किसी काफिले की जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ अब्बास को मौला इजाजत दे देते खंजर चलाना अब्बास, तो करबला उसी वक्त तमाम हो जाती। इसमें भी एक मशीयत इलाही थी, क्योंकि अब्बास हैदर कर्रार का बेटा है। हैदर कर्रार का, हैदर कर्रार की मुसीबत क्या थी? हाय अब्बास हाय सकीना अलकामा आसदा दे रही छे। जिंदगी भर तड़पती रहीश हूँ, मारू जीवन नाकाम थयो छे। आले अहमद ने नाकाम आवी, आले अहमद ने नाकाम आवी, आले अहमद ने नाकाम आवी। एक हटक मारा दिल मार रही छे। हाय अब्बास हाय सकीना अलकामा